یہ جو وقت ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کا ایک دن اور رات اس حال میں گزرا، جس کا دن اور رات اس حال میں گزرا کہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے ایکٹیو رہا، وہ چست رہا، وہ متحرک رہا، وہ غفلت کا شکار نہیں ہوا، اس نے اپنا دن اور رات اس حال میں گزارے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ متحرک رہا، جو احکامات الہیہ تھے ان کو اس نے پورا کیا ہے، ان لمحات میں اس نے رزق حلال کمایا ہے، ان لمحات میں اس نے حقوق اللہ بھی پورے کیے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کیے ہیں۔ فرمایا جس بندے کا دن اور رات اس حال میں گزرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایکٹیو رہا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے والا رہا، تو فرمایا اس کا ایک دن اور رات ایسے ہے جیسے اس نے ایک مہینہ قیام کیا ہے اور ایک مہینہ روزے رکھے، جس کا صرف ایک دن اور ایک رات اس حال میں گزرے ہیں کہ اس نے احکامات الہیہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائی ہے، تو فرمایا اس کا ایک دن اور رات ایسے ہے جیسے اس نے پورا مہینہ قیام کیا ہے اور پورے مہینے کے روزے رکھے۔ تو اولیاء صوفیاء تو وہ لوگ تھے جن کا ہر لمحہ ہی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرتا تھا، ان کے دن روزوں کے ساتھ گزرتے، رات کو اللہ کی عبادت بندگی اور قیام میں گزرتا، خدمت خلق کرتے ہوئے ان کے دن اور رات گزرتے، جن کے لمحات پوری زندگی اس طرح گزری ہو۔ اب ذرا تصور کریں ان اللہ کے بندوں کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہو، اور جس کا ایک دن اور رات گزرے صرف اسے اتنا اجر ملتا ہے، اور جن اولیاء صوفیاء کی ساری زندگی ہی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزر گئی، انہیں اللہ کی بارگاہ سے کتنا بلند مقام محبوبیت ملا۔ اور پھر صرف اتنا اجر نہیں کہ اس کا ایک دن اور ایک رات صرف ایسے نہیں گزرے کہ اس نے قیام کیا اور مہینے کے روزے رکھے، فرمایا اگر اس دن اور رات میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ نیک عمل کرتے ہوئے اس بندے کا انتقال ہو گیا نیک عمل کو بجا لاتے ہوئے، تو فرمایا اے فرشتوں قیامت تک کے لیے جس دن اس کا انتقال ہوا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے اس بندے کے نامہ اعمال میں وہ نیک عمل لکھتے رہو۔ مثلاً کوئی بندہ دن اور رات اللہ کی بارگاہ میں ایکٹیو رہا، متحرک رہا، وہ سست نہیں پڑا، احکامات الہیہ کی پابندی میں وہ چست رہا ہے، سست نہیں ہوا، فرمایا اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا وہ نیک عمل کرتے ہوئے جس حالت میں اس کا انتقال ہوا، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کوئی روزے سے تھا، کوئی درود و سلام پڑھ رہا تھا، کوئی اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، کوئی اللہ کے نام کی بڑائی عظمت بیان کر رہا تھا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا تھا، کوئی خدمت خلق میں مصروف تھا، فرمایا وہ جو نیک عمل بھی کر رہا تھا
اس حال میں اسے موت آئی ہے نا، تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے اس عمل پر اجر و ثواب لکھتے رہو کہ جیسے اس کا قیامت تک ہر دن اور رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزر رہا۔ جو بندہ صرف ایک دن اللہ کی رضا کے لیے ایکٹیو رہتا ہے، متحرک رہتا ہے، اور ان نیک اعمال کو کرتے ہوئے اگر اسے موت آ گئی تو فرمایا قیامت تک کے لیے ہر دن اور رات ایسے ہیں، جتنے دن اور رات آئیں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے اس کے وہ سارے لمحات اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرے۔ یعنی ہر اس عمل پر قیامت تک کے لیے اسے اجر ملتا رہے گا۔ اگر آج ہمارے فلسطینی بھائی مسجد اقصی کے دفاع کے لیے جام شہادت نوش کر رہے ہیں نا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہر روز جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کے لیے قیامت تک کے لیے جاری رہے۔ اگر کسی کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو فرمایا اس کا دن ایسے ہوگا جیسے اس نے قیامت تک کے لیے جتنا وقت ہوگا وہ سارا وقت اس کا قرآن کی تلاوت میں گزرا۔ اور پھر فرمایا لہم اجر غیر ممنون، اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ممنون ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اس کے لیے۔ جس کے اوقات، جس کی زندگی کے شب و روز، جس کی زندگی کے قیمتی لمحات اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرتے ہیں، اگر اس حال میں اسے موت ہو گئی تو اس عمل کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس عمل کرنے کا اسے اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو دوستان محترم، ہمارے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی کے لمحات ہی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرے۔ ہماری زندگی کے لمحات غفلت اور سستی اور لاپرواہی اور فضول اور لغو کاموں کے اندر نہ گزرے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، خواہش یہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو انہوں نے احکامات نازل فرمائے ہیں اللہ نے، میں ان کو پورا کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اگر اس نیت کے ساتھ بندہ اپنا وقت گزار رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزر رہا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی عبادت اور بندگی میں وہ وقت گزر رہا ہے۔ وہ خدمت خلق کر رہا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی عبادت اور بندگی میں اس کا وقت گزر رہا ہے۔ دین اسلام تو وہ دین ہے جس میں ہر چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب رکھا۔